حسب معمول اور حسب عادت معذرت کروں گا لیٹ آنے کی. یہ ہر وہ شخص جس کو بطور مہمان بلایا جاتا ہے ابھی ایک روایت بن چکی ہے. پشاور سے نکلنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگا. آپ کو پتہ ہے ایک ہمارے پالیٹکس میں, سیاست میں بعض اوقات مصروفیات اور جو روٹین ہوتی ہے زندگی کی وہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. ایونٹس جو ہیں, واقعات اور مختلف جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہی ڈٹرمن کرتی ہیں ہماری روٹین کو. تو کل میرا کچھ اور پروگرام تھا رات کو, اور میرا خیال تھا کہ میں ایک مخصوص ٹائم پہ یہاں آؤں گا, آپ لوگوں سے ملوں گا, بات کروں گا. رات کو تھوڑی کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی. آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک 21 ستمبر کو ہماری پارٹی نے اناؤنس کیا ہے ایک جلسہ لاہور میں. اب وہ لاہور کا جلسہ جو ہے وہ اس کی تیاری, اس کی پلاننگ, پھر اس میں پنجاب حکومت کی طرف سے مسائل بن رہے ہیں, وہ بھی اجازت نہیں دے رہے, فیڈرل گورنمنٹ بھی نہیں دے رہی. آپ کو پتہ ہے, آپ سنتے ہوں گے میڈیا سے. تو رات کو میرا اپنا پروگرام کچھ اور تھا, لیکن چیف منسٹر صاحب نے رات کو بہت لیٹ بلایا اور پھر رات تقریباً 1:30-2 بجے تک ان کے ساتھ رہا. یہی پلان بنتے رہے. تو اس کی وجہ سے مجھے آج میرا اپنا جو پلان تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا اور مجھے آنے میں یہاں دیر ہوئی. تو میں معذرت چاہتا ہوں, اور آپ لوگوں سے, نوجوانوں سے معذرت کی ایک خصوصی وجہ یہ بھی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ ہمارے نقش قدم پہ چلیں اور لیٹ جائیں کسی جگہ بھی. جہاں بھی جائیں ٹائم پہ جانا چاہیے, لیکن بہرحال وضاحت کی ہے, امید ہے آپ قبول کریں گے. دوسرا جو اہم نقطہ میں سمجھتا ہوں کہ بینگ ینگسٹرز آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جب بھی میں عموماً نوجوانوں کی کسی محفل میں جاتا ہوں, چاہے جس طرح یہ آپ کا ایونٹ ہے, تو ایک تو ویسی خوشی ہوتی ہے اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ یوتھ کے جتنے بھی ایونٹس ہوں, جہاں بھی ہوں, میں وہاں جاؤں اور پارٹیسپیٹ کروں. ایک تو آپ لوگوں سے مل کے اپنی نوجوانی کے دن یاد آنے لگ جاتے ہیں, جو کہ اچھے دن ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور انسان میری بھی اور آپ کی بھی, آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے حوالے سے کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں, بلکہ میں ذمہ داریوں سے بھی ایک درجہ اوپر جا کر ایٹ اے ہائر ڈگری, ایٹ اے ہائر لیول فرائض ہیں ہمارے, یعنی فرض ہے میرا آپ کے لیے اور آپ کا جو آپ کی نسل آئے گی انشاءاللہ آگے, ان کے حوالے سے کہ ہمیں اپنے تجربات, چاہے وہ اچھے تجربات ہوں چاہے برے تجربات ہوں, چاہے ہمیں کہیں زندگی میں کامیابی ملی ہو یا ناکامی ملی, وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. کیونکہ ہم آپ کو اینڈ آف دا ڈے یاد رکھیں, جب زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں, ایک آپ کا مرحلہ ہے, ایک ہمارا مرحلہ ہے, ایک آنے والا مرحلہ ہے جس میں بڑھاپا شروع ہو جائے گا, اور پھر زندگی ختم ہو کر ایک اور مرحلے کی طرف آپ چلے جاتے ہیں جو ایک اور عالم کی دنیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو یہ فرض ہے ہمارا کہ ہم اپنے تجربات آنے والی جو نسل ہے اس تک ہم کنوے کریں, اور آپ کی گزری ہوئی نسل سب سے بہتر تحفہ جو آپ کو دے سکتی ہے وہ اپنے تجربات ہیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں. آپ کو بتائیں کہ ہم اس راستے پر چل کر ہم نے کیا حاصل کیا, کیا تجربہ حاصل کیا, کیا سبق حاصل کیا, اور کیسے ہمیں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا, اور آپ کو منع کریں کہ آپ وہ سٹیپس نہ لیں تاکہ آپ کو ان ناکامیوں کا سامنا نہ کرنا. تو یہ زندگی جو ہے یہ جیسے وہ کیا کہتے ہیں, وہ ریلے ریس جو ہوتی ہے کہ جس میں آپ بھاگتے ہو اور اپنا بیٹن جو ہے دوسرے کھلاڑی کو دیتے ہو, اسی طرح ہم آپ کو اپنا تجربہ دیتے ہیں. اور یہ تجربہ جو ہے میرے خیال میں اگر آپ اس کا فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کا فائدہ, نہیں اٹھائیں گے تو پھر ہوگا یہ کہ ہماری طرح آپ بھی جھٹکے کھا کے, دھکے کھا کے, کہیں گر کے, کہیں اٹھ کے, آخر میں اپنی اولاد کو, اپنی آنے والی نسل کو آپ یہی باتیں کرو گے کہ یہ غلطیاں کی تھیں, یہ نہ کرنا. تو انسانی زندگی بنیادی طور پر تجربات ہی ہیں اور کچھ نہیں ہے, کیونکہ ہم ایور لاسٹنگ لرننگ پروسیس میں ہوتے ہیں. زندگی کے بارے میں یاد رکھیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے, اس کی انجینئرنگ ہی ایسی کی ہے, اس پوری لائف کی اور لائف سائیکل کی, اور روز اول سے لے کے روز آخر تک, ازل سے ابد تک, یہ ایک مسٹری ہے. ایک مسٹری اس طرح ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں انسان اس دنیا میں آئے اور چلے گئے, لیکن ہر آنے والا انسان جو ہے وہ اس زندگی کے بارے میں یہی سوچتا ہے کہ شاید میں ہی ہوں جو
آیا ہوں اور یہ زندگی شاید یہ دنیا شاید میرے لیے ہی بنی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا آپ اپنی لائف میں بھی جب ایکسپیرینسز کرتے ہیں باہر آتے ہیں تو آپ اسی سوچ کے تحت آتے ہیں. لیکن یہ مسٹری ہی اصل میں اس کا کمال ہے. اگر اس لائف سے آپ اس مسٹری کو, اس سسپینس کو, اس لیک آف انفارمیشن کو, لیک آف اویئرنیس کو الگ کر دیں اور ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے, تو اس کی ایسی مثال ہوگی کہ آپ سنیما میں کوئی ویڈیو یا کوئی فلم دیکھنے جاتے ہیں اور آپ کو پہلے سے ہی پتہ چل جائے کہ اس کا اینڈ کیا ہے, تو یو لوز دیٹ انٹرسٹ, اس کا تھرل نکل جاتا ہے, اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. یہی لائف بھی ہے, اس میں آپ کو تجربہ ہی کرنا پڑتا ہے. لیکن اس تجربے میں اگر پچھلی نسلوں کے اور گزرے ہوئے لوگوں کے تجربات آپ کے سامنے ہوں تو وہ جو آپ کا تجربہ ہوتا ہے وہ زیادہ دلچسپ بھی ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ انلائٹننگ بھی ہو جاتا ہے, یعنی اس سے آپ کو زیادہ کچھ حاصل کرنے کو ملتا ہے. اسی لیے اللہ نے جہالت سے نفرت سکھائی ہے اور علم حاصل کرنے کو آپ کا فرض قرار دیا, کیونکہ علم کیا کرتا ہے, علم آپ کی جہالت کو دور کرتا ہے, لیک آف انفارمیشن کو ایبنڈنس آف انفارمیشن میں کنورٹ کرتا ہے. یو موو فرام اے اسٹیٹ آف لائف جس میں آپ لیک آف انفارمیشن کا شکار ہوتے ہیں, گریجولی آپ کو انفارمیشن حاصل ہوتی ہے اور آپ کے پاس انفارمیشن کا کی جو آپ کی تعداد ہے, کوانٹٹی ہے, کوانٹم ہے, وہ بڑھتا جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ زندگی کی ان حقیقتوں کو سمجھنے لگ جاتے ہو جس کو ایک جاہل آدمی نہیں سمجھ سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا اپنی لائف میں بھی, آپ دیکھیں آج سے 10 سال پہلے آپ کی جو سوچ کا لیول تھا اور معیار تھا اس سے آپ کہیں بہتر ہو آج, کیونکہ آپ نے 10 سالوں میں بہت کچھ سیکھا, تجربے حاصل کیے, لرن کیا. اس لرننگ کی وجہ سے آپ کے اندر وہ انٹلیکچوئل کیپیبلٹی جس کو عقلی صلاحیت اور استعداد کہتے ہیں وہ پیدا ہوئی, جس نے آپ کو آج زندگی کو اور دنیا کو بہتر انداز میں سمجھنے کے قابل بنایا. اور اسی طرح گریجولی جب آپ آگے بڑھتے جاتے ہو زندگی میں, تو جب آپ 60, 70, 80 سال تک پہنچو گے اور انشاءاللہ پہنچو گے, تو آپ کے تجربے آج کی زندگی کی مقابلے میں بہت زیادہ سپیریئر سٹیٹ میں ہوں گے, بہت ایڈوانسڈ اور ڈیولپڈ سٹیٹ میں ہوں گے. اور وہاں پر پھر آپ کو زندگی کے ان حقائق کا ادراک ہوگا جن حقائق کو آج آپ سمجھنے سے قاصر ہوگا. تو اس لیے یہ نالج کے بارے میں جو ہمارے دین میں بھی بہت زیادہ ایک اصرار ہے, اور بلکہ دنیا کے تمام مذاہب اور تمام فلسفوں میں وہ زور دیا گیا ہے اس چیز پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے کانشیس لیول کو بڑھا دیتی ہے, جو آپ کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو بہت بڑھا دیتی ہے, آپ کی کانشیسنیس کو زیادہ کر دیتی ہے. اور ایک چیز آپ کو بتاؤں, انسان کا ذہن, آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہو, شاید میری زیادہ تر باتیں آپ کے لیے نئی باتیں ہوں گی, مطلب پرانی باتیں ہوں گی, کوئی نئی بات نہیں ہوگی, لیکن جسٹ ٹو کنٹینیو مائی آرگیومنٹ, میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سائیکالوجی نے اب تک جتنی ترقی کی ہے تو اس حقیقت تک انسان پہنچا ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے اس کے آپ کو پتہ ہے حصے ہیں, ایک کانشیس ہے, ایک سب کانشیس ہے. یہ جو آپ کا کانشیس ہے یہ آپ کا 10 سے 15% برین ہے. اس کا فنکشن جو ہے, یہ برین فنکشننگ کی میں بات کر رہا ہوں, تو آپ کا برین جب فنکشن کرتا ہے 10 to 15% میکسیمم, یہ آپ کا کوگنیٹو سائیڈ ہے جس میں آپ چیزوں کو سمجھتے ہو, دیکھتے ہو اور ریئیکٹ کرتے ہو. جیسے میرا یہ 10% حصہ اس وقت بتا رہا ہے کہ میں خیبر پختونخوا کے علاقے گلیات کے ایک جگہ جس کا نام نملی میرا ہے, نیتھیا گلی کے پاس ہے, میں وہاں موجود ہوں اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں. دس از واٹ مائی کانشیس از ٹیلنگ می. لیکن میرے یہ کانشیس فیول ہوتا ہے, جب میں آپ مجھ سے کوئی بات کرتے ہو تو میں آپ کو اس کا جواب دوں گا, یقیناً چیلنج آئے گا مجھے, کئی چیزیں مجھے جواب میرے پاس ہوگا, کہیں کسی چیز کا میرے پاس جواب نہیں ہوگا. تو جب میں آپ کے ساتھ انٹریکٹ کروں گا, میرا جو جواب کی کوالٹی ہے اس میں میری انٹیلیجنس بھی میٹر کرے گی, لیکن میری انٹیلیجنس سے زیادہ میرے سب کانشیس کا وہ نالج ڈیٹا بیس, جس طرح کہ کمپیوٹر میں آپ کے پاس ایک ڈیٹا بیس آتا ہے. آپ کو پتہ ہے, آپ مجھ سے زیادہ کمپیوٹر سائنس سمجھتے ہو کہ مجھے تو اتنا زیادہ وہ ادراک نہیں ہے, پرانی جنریشن کا ہوں, لیکن ایک آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر میں ہارڈ ڈرائیو ہوتا ہے, اس میں کئی وہ کیا کہتے ہیں, وہ کئی سیکشنز ہوتے ہیں, اے او سی ہوتا ہے, ڈی ہوتا ہے, ای ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں کوئی پروگرامز پہلے سے ہوتے ہیں, وہ جو پہلے سے پروگرامز ہوتے ہیں آپ کا سب کانشیس اس طرح کا ہوتا ہے. اس میں پہلے سے اللہ نے
کچھ پروگرامز رکھے ہوتے ہیں جن کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو آتا ہے یا نہیں. اگر آپ کو آتا ہے تو پھر آپ کی زندگی مزید ڈیولپڈ ہوتی ہے, آپ کی سوچ کا لیول مزید ڈیولپڈ ہوتا ہے. اسی لیے میں نے یہ علم کی مثال شروع میں آپ کو دی, اور اسی لیے یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں, یہ ریزن, یہ سب کانشیس کی وجہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ اپنے سب کانشیس کو استعمال کرتے ہو تو اس میں آپ کے آباء و اجداد کا صدیوں ہزاروں سالہ پرانا جو ان کے تجربات تھے, ان کے ایکسپیرینسز تھے, وہ سارے سٹور ہوئے ہوتے ہیں. اور وہ وقتاً فوقتاً آپ کو, یہ جو آپ کو بعض اوقات فیل ہوتا ہے کہ میں کہیں ڈیجا وو کا آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کہیں جاتے ہیں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار یہاں سے تو میں پہلے ہی گزرا ہوں, یہ جگہ تو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھی, حالانکہ آپ نے فزیکلی نہیں وزٹ کیا ہوتا. تو یہ آپ کا برین کا وہ پارٹ ہے جو آپ کو میسج دیتا ہے اور آپ کو چیزوں کی کلیئرٹی ہوتی ہے. اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ لائف میں ہمیشہ کسی چیز کی حتمیت اور قطعیت پر اطمینان نہ کیا کرو. اس کا مطلب میرا یہ ہے کہنے کا ان الفاظ کا کہ زندگی میں کسی بھی چیز کا 100% یس یا نو آنسر نہیں ہونا چاہیے, اور کسی یس یا نو آنسر پہ مطمئن مت ہوا کرو. ہمیشہ ایکسپلور کیا کرو چیزوں کو. ایک چیز ہے, اس کا جواب آتا ہے آپ کے سامنے. جیسے مجھے یہ فرض کریں اس وقت میں آپ کے ساتھ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہوں اور اس میں میری اپنی ایک رائے ہے, تو مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میری یہ رائے شاید مکمل نہ ہو, یہ شاید 100% ٹھیک نہ ہو سکتا ہے کہ میری یہ رائے 98% ٹھیک ہو, لیکن 2% کی گنجائش مجھے پھر بھی رکھنی چاہیے. جب ہم اپنی سوچ پر, اپنی عقیدے پر, یا اپنی کسی بھی ریشنال پر جو کہ آپ کی ذہن کی پیداوار ہوتا ہے, اس پر آپ اتنی قطعیت کے ساتھ یقین کرنے لگ جاؤ کہ آپ کسی اور بات کو نہ سننے کی صلاحیت ہی اپنے سے ہٹا دو اور کہو کہ میں نے اس کے مقابلے میں اس جواب کے بعد میں نے کسی اور چیز کو نہیں سوچنا. تو یہ کون سا درجہ ہوتا ہے؟ یہ جہالت کا درجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جہالت کا درجہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہوگا, سنا ہوگا. پڑھو ان کو, جتنا ان کو آپ پڑھو گے اتنی آپ کے ذہن کے کھڑکیاں کھلنے لگ جاتی ہیں. جتنا آپ ان کے میسج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو اتنی آپ کے لیے لائٹیں جو ہے نا ذہن کے اندھیرے میں آن ہونا شروع ہوتی ہیں. انہوں نے کیوں جہالت کی بات کی تھی؟ ہر وہ شخص جو ان کے پیغام سے انکار کرتا تھا اس کے بارے میں قرآن نے بھی جاہل کی اصطلاح استعمال کی, اور وہ اس لیے کی ہے کہ جاہل وہ ہوتا تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ جو میری سوچ ہے یہی سوچ ہے, یہی ٹھیک ہے. وہ نئی بات سننے سے انکاری تھا. ابو جہل عمر بن حشام, آپ کو پتا ہے, اس کی آپ بایوگرافی پڑھیں, وہ عرب کا ایک بہت فصاحت اور بلاغت کا ماہر تھا, بہترین زبان بولتا تھا, کئی اور زبانیں, عربی کے علاوہ کئی اور زبانوں کو سمجھتا تھا, بہت بڑا سردار تھا, بہت باعزت اور تکریم کا شخص تھا. ہر محفل میں اس کی عزت ہوتی تھی, اس کی بات سنی جاتی تھی. اس کو ابو جہل کہا گیا, جاہلوں کا باپ, جہالت کا باپ. کیوں؟ کہ اس نے اپنی دماغ کے وہ جو فیکلٹیز تھیں اس کو بند کر دیا تھا. تو آپ کو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ نو میٹر جتنا آپ سیکھتے جاؤ گے, جتنا زیادہ آپ لرن کرتے جاؤ گے, اتنا ہی آپ اپنے ذہن کو اس چیز کے لیے تیار کرو کہ شاید آج بھی تمہارے پاس وہ جواب نہیں ہے. ایمینوئل کانٹ ایک فلاسفر ہے, اس نے کہا تھا کہ لرن کرنے کے بعد کہتا ہے مجھے آج اندازہ ہوا کہ مجھے تو کچھ نہیں پتا, یعنی I have realized today that I know nothing. میرے پاس کسی چیز کا کوئی جواب نہیں ہے. یعنی کہ یہ بتدریج ایک سفر ہے, اور اس سفر کا آغاز آپ غیر محسوس انداز میں کرتے ہو اور زندگی گزرتی جاتی ہے. یہاں اس ہوٹل سے آپ سٹیپ آؤٹ کرو, یہاں پر شاید اس سڑک پہ بھی آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ دنیا میں آئے ہیں اور دنیا میں ان کے آنے کا مقصد کیا ہے, اور گزر جاتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا ان کا کیا مقصد تھا. ڈونٹ بی لائک دیم. ہمیشہ اپنے مائنڈ کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہوئے ہر چیز کو لرن کرنا, یہی آپ کا کمال ہوگا, اور یہی آپ کو ان منزلوں تک پہنچائے گی اور روشناس کرے گی جو کہ آپ کو ضرورت ہے, جس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے تلاوت کی. پتہ نہیں آپ نے ان کے الفاظ پہ غور کیے یا نہیں, لیکن اس میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی جس پہ میں آنا چاہتا ہوں. یوم الحق کا آپ نے استعمال کیا. ٹھیک ہے, حق کیا چیز ہے اور یہ کون سا دن ہے؟ یہ وہی دن ہے جس دن آپ کو پتہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے, قرآن بار بار اسی کی بات کرتا ہے. لیکن
حق کو جب تک آپ پہچان نہیں پاؤ گے تو آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکو گے. اور حق کی پہچان یہ ہے کہ حق کی کوئی منزل نہیں ہے. حق وہ حقیقت ہے, حقیقت سے حق نکلا ہے. یہ حق وہ حقیقت ہے کہ جس تک پہنچنا بذات خود وہ سفر ہے جو کہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے. یعنی there is no destination. کسی جگہ پہنچ کر کبھی یہ نہیں کہنا کہ ہاں مجھے آج اپنی منزل مل گئی, اس لیے کہ جس کو منزل مل جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنی منزل کا پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس آف لرننگ, ایکسپلورنگ اور ریشنلائزنگ. ہر زندگی میں جو کچھ بھی آپ کے سامنے آتا ہے اس کو اسی انداز میں لو کہ یہ اینڈ نہیں ہے, اس کے بعد بھی کچھ ہے, اس کے بعد بھی کچھ ہے, اس کے بعد بھی کچھ ہے. اور یہ سفر آپ کا صرف اس فزیکل زندگی میں نہیں ہے. اسی لیے مومن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مومن کی کوئی منزل نہیں ہوتی, مومن راہ حق کا راہی ہوتا ہے. اور راہ حق وہی راہ ہے کہ جس کی منزل ایٹ لیسٹ اس دنیا میں آپ کو نہیں ملے گی. اس کے لیے آپ نے سٹرگل کرنی ہے. شاید اس زندگی سے گزرنے کے بعد جب دوسرے عالم میں ہم زندگی کا آغاز کریں گے, شاید بعض حقیقتیں ہمیں وہاں پتہ چلیں, اس میں نہیں پتہ چل سکتے. آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے اتنی, آپ کا برین, آپ کی آنکھیں, آپ کی سمجھنے کی صلاحیت یہ لمیٹڈ ہے. ایسے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ مجھے نظر آ رہے ہو سب, لیکن مجھے بیک سائڈ پہ کچھ نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب میری صلاحیت دیکھنے کی محدود ہے, میں ایک ڈائریکشن میں ہی دیکھ سکتا ہوں. اسی طرح میں بعض ڈیسیبلز, ایک خاص ڈیسیبل سے زیادہ کی آواز سن ہی نہیں سکتا, اور ایک خاص ڈیسیبل سے کم کی آواز بھی نہیں سن سکتا. تو میں کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ مجھے ساری حقیقتوں کا پتہ ہے؟ ہو سکتا ہے اس کائنات میں ایسی کئی آوازیں ہوں جو میرے کان سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے, تو میں ان کو نہیں سن سکتا. اس لیے آئی کین نیور بی شیور کہ میرا جو آج نالج کا لیول ہے یہی بس لیول ہے, یہی حق ہے. جو بندہ اس بات پہ آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے اس نے زندگی میں کچھ نہیں سیکھا. تو اس لیے حق یہی ہے کہ حق کی تلاش میں آپ سرگرداں رہو, اور جس منزل پہ بھی پہنچو اس کو ہمیشہ کویسچن کرو, ہمیشہ کویسچن کرو. اور کمال ان اسلام کا, میں اسلام کی میں کوئی مولویوں والی باتیں آپ کے ساتھ نہیں کر رہا, میں جتنا میری کم عقلی میں نے اسلام کے میسج کو سمجھا میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اسلام کا آغاز لا سے ہوتا ہے. لا کا آپ کو پتہ ہے عربی میں کیا مطلب ہے؟ نا, انکار. اللہ آپ کو کہتا ہے کہ انکار کیا کرو. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی اور اللہ نہیں ہے, کہہ سکتا تھا نا, لیکن اس نے ایسا نہیں کہا. اس نے آپ کو کہا کوئی معبود اور نہیں ہے سوائے میرے. پہلے اس نے, اللہ نے ریجیکٹ کیا چیزوں کو, آپ کو بتایا سب چیزوں کو مسترد کر دو, ریجیکٹ کر دو, باہر پھینک دو, سوائے میرے. دس از دا لیسن کہ آپ نے ہر اس چیز کو کویسچن کرنا ہے, اور جب آپ کویسچن کرنے لگ جاؤ گے تو پھر کامیابی اور سمجھ کے راستے کھلنے شروع ہو جائیں گے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم انسان اس دنیا میں, اس زندگی میں نیند کی حالت میں ہے, نیند کی حالت میں, اور وہ جاگے گا, اس کو حقائق کا پتہ تب چلے گا جب وہ اس دنیا سے گزر جائے گا, یعنی دوسری عالم میں جب آپ جاؤ گے. وہ نیا ڈائمینشن, آپ میں سے اگر فزکس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ نے ڈائمینشنز کے بارے میں پڑھا ہوگا, ویریس ڈائمینشنز جس میں فزیکل بینگز ایگزسٹ کرتے ہیں. ہم ایک ڈائمینشن میں, اس کے بعد ایک اور ڈائمینشن آئے گا. وہ ڈائمینشن جو ہے وہ جس کو ہم عالم ارواح کہتے ہیں یا عالم برزخ کہتے ہیں, اور عالم برزخ کے بعد عالم قیامت آئے گی, اور اس کے بعد عالم آخرت آئے گی. جو کچھ بھی عالم ہیں جن کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے, تو یہ سارے ہماری زندگی کا حصہ ہیں. اس لیے نیور کنسیڈر کہ اس لائف میں جہاں آپ ہو وہ یہی اینڈ ہے. یہ اینڈ نہیں ہے. اگر یہ اینڈ ہوتا تو یہ زندگی کی اور دنیا کی ڈائنامکس ٹوٹلی چینج ہوئی ہوتی. یہ ڈائنامکس چینج نہیں ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لائف جو ہے آپ کا, یہ ایک مختصر سا حصہ ہے. جیسے آپ کی نوجوانی گزر رہی ہے, بچپن آپ گزار چکے ہو, ایک سٹیج گزر گئی, اب یہ سٹیج آئی, اس کے بعد ایک اور سٹیج آئے گی, اس کے بعد بڑھاپا آئے گا, اس کے بعد آپ ایک اور طرف چلے جاؤ گے. اٹ از جسٹ لائک دیٹ. جیسے آپ اسکول میں داخل ہوئے, اسکول سے کالج میں آئے, کالج سے یونیورسٹی میں آئے, اس کے بعد آپ جاب میں آؤ گے. ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. تو کسی سٹیج پر اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ سمجھ لیتا ہے کہ بس میں عقل کل ہو گیا ہوں, اس کا مطلب ہے اس نے کچھ نہیں سمجھا اور نہ سیکھا ہے. یہ باتیں کرنے کی وجہ کیا ہے؟ میں کیوں آپ کے ساتھ یہ ساری, شاید آپ سمجھتے ہوں کہ غیر ضروری تقریر کر رہا ہوں. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ویری فرینکلی آنیسٹلی میں آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں نوجوانوں کے پاس جب بھی گیا ہوں, میں کبھی بھی تیار تقریر, لکھی لکھائی تقریر نہیں لے کے جاتا.
جو کچھ بھی اس محفل کے مطابق، ان باتوں کے مطابق چیزیں ذہن میں آتی ہیں وہ میں شیئر کرتا ہوں، اور اپنے خیالات کا اظہار. اس وقت میرے پاس کوئی پوائنٹ نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس لیے آپ کو میری بعض باتیں بے ربط بھی نظر آئیں، بے ربط آپ کے یہ پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں اور اس کو کیا مقصد کیا ہے اس کی بات کا. تو یوں سمجھ لو کہ میری بات میں کوئی مقصد نہیں ہے، میں آپ سے صرف گپ شپ لگا رہا ہوں اور اپنے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. میں اس میں ایک پوائنٹ اور پہ آنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں بات کو وہ کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے، بڑا زبردست قول ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اپنی اولاد کو ان کے زمانے کے مطابق تعلیم دیا کرو. اب سمجھ گئے بات؟ ہر نسل کا اپنا ایک دور ہوتا ہے، اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ اپنے والدین کے ساتھ ڈسٹرب ہوتے ہو کہ یار ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارے مسئلے کیا ہیں، اور انہیں واقعی نہیں پتہ ہوتا کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی ایک اور فریم ورک میں گزاری ہوتی ہے. آپ کا فریم ورک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. تو یہی وجہ ہے کہ نوجوانوں کو تعلیم ان کے دور کے مطابق دو، اور اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو دور کے تقاضے ہیں وہ ہمارے دور کے تقاضوں سے کمپیریٹیولی ڈیفرنٹ ہے. آپ ایک اور دنیا میں زندگی گزار رہے ہو جو کہ ہماری دنیا سے مختلف ہے، لیکن اپنی دنیا کے تجربات کی روشنی میں ہم آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں جو آپ کا دور ہے اس کے مطابق کیسے چلو. اس میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک چیز پر توجہ دو. باقی یہ ڈگریاں، نوکریاں، یہ گولڈ میڈل اور یہ سلور میڈل اور یہ فلانی ڈگری اور فلانی ڈگری، یہ ساری بہت ضروری ہیں، لیکن یہ انڈسپینسیبل چیز نہیں ہے. یعنی یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے بغیر آپ زندگی میں ناکام ہو جاؤ گے. نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا کے بڑے بڑے علماء، دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان، دنیا کے بڑے بڑے جنرل، دنیا کے بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے شعراء، ان میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی، فارمل ایجوکیشن سے نہیں گزرے. لیکن وہ کامیابی اور ناکامی میں انسان کی اصل بات کیا ہوتی ہے اس پہ میں آنا چاہ رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کرنی چاہیے اپنے تجربے کی روشنی میں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈگریوں کے حصول کی طرف جاؤ گے، دولت کے حصول کی طرف جاؤ گے، ضرور آپ کو ملے گا سب کچھ، لیکن ہوتا کیا ہے؟ آپ چاہے دنیاوی اثر رسوخ، جاہ و جلال، منصب، ان سب کے پیچھے چلو، سٹل حاصل کر لو گے. پوائنٹ یہ ہے، یہ سوال ہمیشہ اپنے آپ سے کیا کرو کہ چلو یہ سب کچھ حاصل کر لیا، دین واٹ؟ اس کے بعد کیا کروں گا؟ یہ جو دین واٹ کا سوال ہے نا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. ڈگری بھی لے لی، نوکری بھی بہت اچھی مل گئی، بزنس بھی بڑا کامیاب ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، جو بھی زندگی کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کو سب مل گیا، گاڑی بھی ایک بڑی زبردست قسم کی مل گئی، گھر بھی بڑا اچھا مل گیا. پھر کیا کرو گے؟ پھر بچوں کی شادیوں کی فکر ہوگی، ٹھیک ہے. پھر شادیوں کی فکر کے بعد جب وہ شادی کر لیں گے وہ آپ کو چھوڑ دیں گے. پھر آپ 5 6 7 سال 10 سال یہ رونے میں گزار دو گے کہ یار ہمارے بچوں کو ہم نے بڑا کیا، اتنی محنت کی ان کے ساتھ، ساری زندگی ان کو انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر آپ ڈپریشن میں چلے جاؤ گے. آپ میں سے کچھ لوگ لوٹا اٹھا کے مسجد چلے جائیں گے، نمازیں پڑھنے میں وقت گزار دیں گے. کچھ لوگ جو ہے وہ ٹی وی دیکھتے ہوئے وقت گزار دیں گے. یہی ہوگا نا، یہی لائف ہے روٹین میں. یہی وہ فرق ہے جس سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ ایک عام آدمی کی زندگی کا طریقہ کار ہے. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ میٹیریل خواہشات کی بجائے مقاصد کو زندگی کا ہدف بناتے ہیں، ٹارگٹ بناتے ہیں. فالو دا ٹارگٹس. ہمیشہ زندگی میں بڑا مقصد لیا کرو. کبھی بھی یہ ضروریات ہیں. ڈگریاں بھی ہیں، نو ڈاؤٹ. آپ چونکہ ڈگریوں کی عمر سے گزر رہے ہو اس لیے میں آپ ساتھ ڈگریوں کی باتیں کر. میں بھی جب آپ کی عمر میں تھا پاگلوں کی طرح ڈگریوں کے پیچھے پڑا ہوا تھا. اتنی ڈگریاں لے لی کہ اب سمجھ نہیں آتی. اب لوگوں کو شرم کے مارے بتا بھی نہیں سکتا کہ میں نے یہ کیا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں دیکھتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے، تو اینڈ آف دا ڈے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اٹس جسٹ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ایک چیز ہوتی ہے، اس کا اور کوئی اس سے زیادہ کوئی ریزلٹ نہیں. اچھا، اسی طرح دولت بھی کما لو گے، اللہ موقع دے دے گا. میں نے کہا اللہ تو اتنا آپ کے ساتھ آپ کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ اگر آپ واقعی جذبے کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ کوئی غلط کام بھی کرنا چاہو وہ آپ کے لیے راستے کھول دے گا. جاؤ بیٹا کر لو، لیکن بعد میں تمہیں سمجھوں گا. تو وہ بعد میں سمجھتا بھی اور وہ حساب بھی لیتا ہے. اچھے کام کرو گے اس کے لیے ڈیفینیٹلی راستے کھولے گا، اور جب کھولے گا تو اس میں عزت بھی ملے گی اور اس میں ترقی بھی ملے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے کرنا کیا ہے. بہت سمپل سے ایک اصول ہے. اگر تو اس چیز پر انویسٹ کرو گے، اس میں اپنی ایسی چیزیں ڈالو گے
اور اس کو اس انداز میں ڈیولپ کرو گے کہ اس کے اندر ریشنلائزیشن کا جو عمل ہے وہ مزید انہینس ہو، امپروو ہو. ریشنلائز مطلب میں سمپل الفاظ میں عقلی دلائل اور استدلال کے ساتھ زندگی گزارنا. اپنی عقلیت کو ڈیولپ کرو اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز پہ بھی غور کرو. اس عقل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک دل کی بیداری نہ ہو. سب سے امپورٹنٹ چیز جو انرجی آپ کو لائف میں دیتی ہے، جو طاقت دیتی ہے، جو آپ کو زندگی کا حوصلہ عطا کرتی ہے، جو آپ کے اندر زندگی کی تڑپ اور لگن پیدا کرتی ہے، جو آپ کو بڑے مقاصد حاصل کرنے کے قریب لے کے جاتی ہے، وہ آپ کی عقل کبھی نہیں ہوتی. عقل ایک ہندو بنیے کی بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ 2 روپے کماتا ہے اور ساری عمر کما کے اور ہمیشہ خطروں سے ڈرتا رہتا ہے اور بچتا رہتا ہے. اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے؟ اینڈ آف دا ڈے یہ ہوتا ہے. میں ہندو کا میں نے نام لیا، ویسی ہندو بنیا. میں ہندو مذہب کی تضحیق کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. میں ایک ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی یہ میٹر ہے، جو کیا نام ہے پیسے کمانے کے لیے. ہمارے اپنے تھوڑے ہیں یہاں پر، آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں بھی بڑے ہیں، اور خاص طور پہ پٹھانوں میں تو بہت زیادہ ہیں. آپ میں سے جو پٹھان ہیں ان سے معذرت کے ساتھ بڑا شوق ہوتا ہے ہمارے لوگوں کو پیسے جمع کرنے کا. ہر طریقے سے ہم پیسے کماتے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے ہوتا کیا ہے؟ اینڈ آف دا ڈے یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے تو کما لیتے ہیں، زندگی ضائع ہو جاتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو اپنے دل کو بیدار کرنا سیکھو، اور دل کی بیداری درد کے ساتھ ہوتی ہے. جس بندے کے دل میں درد نہ ہو یا اس نے درد پیدا نہ کیا ہو، اس کا دل بیدار ہی نہیں ہو سکتا. یاد رکھو، روح اور دل کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو درد دینا پڑے گا. اور درد کیا ہوتا ہے؟ درد یہ نہیں ہے کہ اس دیوار کے ساتھ سر ٹکرا کے اپنا سر زخمی کر لو. درد یہ ہے کہ دوسروں کے لیے ایمپیتھی پیدا کرو، دوسرے جانداروں سے محبت کرو، چاہے وہ جانور ہے چاہے وہ انسان ہے. اس سے محبت کا جذبہ جب اپنے دل میں پیدا کرو گے، اور یہ ضروری نہیں ہر انسان میں ہے، لیکن لوگ اس کو ریفائن نہیں کرتے. آپ میں سے ہر کوئی شاعر ہو سکتا ہے، آپ میں سے ہر کوئی ایک اچھا ادیب ہو سکتا ہے، ایک اچھا سائنٹسٹ ہو سکتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی کون سی صلاحیت پہ فوکس کر کے اس کو ڈیولپ کرتے ہو. اٹ از آل اپ ٹو یو. ایک اچھا اسپورٹس مین میں آپ میں سے ہر ایک میں صلاحیت ہو سکتی ہے، لیکن اپنے آپ کو پہلے ایکسپلور کرنا ہے. وہ ایکسپلوریشن جو ہے، وہ انکوائری جو ہے، اس کے لیے دل کی بیداری انتہائی اہم ہے. اور جب تک دل بیدار نہیں ہوگا، عقل جتنی بھی ڈیولپ ہو جائے، نفع اور نقصان کے علاوہ پھر آپ کو کوئی اور سمجھ نہیں آئے گی، اور اینڈ آف دا ڈے آپ کو نقصان ہی ہوگا. تو اس لیے ان باتوں کے ساتھ ساتھ میں اب اس میں صرف آنا چاہ رہا ہوں کہ ڈیولپ یور تقویٰ، یور کیریکٹر، یور ہارٹ. جب ہارٹ بیدار ہوگا سب کچھ بیدار ہو جاتا ہے. اور اس کے بارے میں علامہ اقبال کی سینکڑوں اشعار ہیں، میں ان میں سے کسی ایک شعر پہ آپ کا ٹائم نہیں ضائع کروں گا، لیکن اتنا ضرور کروں گا کہ علامہ اقبال کو اور اس قسم کے لوگوں کو پڑھو. ریڈ them and try to understand. ایک تو یہ بھی بہت بڑا ٹریجڈی ہے ہمارے ساتھ، ہمارے دور کے ساتھ، کہ ہمارے نوجوانوں نے اس ورثے کو چھوڑ دیا ہے یا چھوڑتے چلے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے آباء و اجداد نے چھوڑ دیا. اس لیے میں کہتا ہوں 90%، 98% آف یور برین، یہ جو ہے یہ آپ کا ڈیٹا بیس ہے. چند پرسنٹ، 10% میکسیمم یہ آپ کا اس وقت وہ جو ایکٹیو کام کر رہا ہوتا ہے وہ ہے. تو اس چیز کو ڈیولپ کرو گے، یہ چیز خود بخود ڈیولپ ہوگی. اب آخری بات کرتے ہوئے، کیونکہ آپ پارلیمنٹیرینز کی وہ بھی کر رہے ہو، آپ کو بہت اچھا یہ نوید صاحب اور جو یہ ایفرٹس کر رہے ہیں، آئی کمینڈ ہیم اینڈ ہز ٹیم، بہت زبردست کام کر رہے ہیں. آپ کو بھی میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا، آپ ادھر آئے اور یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں. یہ محفلیں انہی سے انسان لرن کرتا ہے، ایک کلیکٹیو لرننگ پروسیس ہے. لیکن اس میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یاد رکھو، ہم نے بھی جب زندگی شروع کی اور سٹارٹ لیا تو ایک آئیڈیلزم ہوتا ہے، ایک تخیلاتی تصور ہوتا ہے انسان کے ذہن میں کہ لائف جو ہے میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا. عموماً لوگ مایوس ہو جاتے ہیں جب زندگی کی ایکچوئل دوڑ میں آتے ہیں، کیونکہ ایکچوئل دوڑ میں صرف آپ نہیں ہوتے ہو، آپ کے ساتھ ہر قسم کے 2 نمبر 3 نمبر 10 نمبر 20 نمبر بھی ساتھ دوڑ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنی صلاحیت سے دوڑ رہے ہوتے ہو، وہ کہیں آپ کو ٹانگ اڑا کے نیچے گرائیں گے، کہیں آپ کو دھکا دیں گے، کہیں اور 2 نمبر طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. اسی لیے میں نے کہا کہ اپنی ریشنلٹی اور اپنی اسپریچویلٹی، جو ایموشنل پاور ہے، ان دونوں کو بڑھاؤ. جب بڑھاؤ گے تو وہ سٹرینتھس آپ کے اندر آئیں گی، جو آپ دنیا کی جو نیگیٹیوٹیز ہیں ان کا آپ مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاؤ گے. اس میں یاد رکھو جو سب سے بڑی ذمہ داری اب آپ پر آئے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کا احساس بھی ہونا شروع ہو چکا ہوگا، وہ یہ ہے کہ یہ زندگی اور ہماری زندگی یہاں اس معاشرے میں یہ بڑی بے رحم
اور ناانصافی پر مبنی ہے. یہاں ہر طاقتور دوسرے اپنے سے کمزور کو رگڑ دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, ہر انسانوں کے تمام معاشروں میں ہوتا ہے, کیونکہ ہماری یہ انسٹنکٹ ہے, جبلت میں ہے کہ ہم ایسے ہیں. ہم نے دوسرے کو گرا کے اپنے لیے جگہ پیدا کرنی ہوتی ہے. یو نو دیٹ, کوئی نئی بات نہیں. لیکن آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں, جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں وہ قومیں ہوتی ہیں جو انسانیت کے معیار پر اوپر چلی جاتی ہیں, اور جو غیر ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں وہ صرف اس لیے غیر ترقی یافتہ نہیں ہوتی کہ ان کی سڑکیں کچی ہیں, یا ادھر بجلی نہیں ہے, یا پانی نہیں ہے, یا وہاں پہ اسکول اور کالج نہیں ہے. یہ ترقی کا کوئی معیار نہیں ہے. وہ اس لیے غیر ترقی یافتہ ہوتی ہیں کہ ان کے اندر جانوروں کی صفات زیادہ ہوتی ہیں اور انسانی صفات کم ہوتی ہیں. اور یہی وہ فرق ہے ہم میں اور جانوروں میں, کہ ان کے اندر ریشنلٹی نہیں ہوتی, وہ انسٹنکٹیولی کام کرتے ہیں. آپ کو اللہ نے عقل دی ہے, آپ کو اللہ نے دل دیا ہے, ان دونوں کو آپ ڈیولپ کرو گے تو تب آپ ترقی کرو گے, تبھی آپ معاشرے کو بہتر بناؤ گے. اس لیے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ عملی زندگی میں آؤ گے تو آپ کو ان تجربات کا سامنا کرنے پڑے گا جو میں آپ کے ساتھ دو چار چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارا معاشرہ ایک بے رحم اور ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں پر انصاف اویلیبل نہیں ہے. سسٹم کے اندر انصاف نہیں ہے. انصاف آپ کو حاصل کرنا پڑتا ہے. ہم جتنی بھی کوشش کریں, ابھی تک کم از کم میں اپنی جنریشن میں تو کامیاب نہیں ہو سکا, اس لیے کہ ابھی وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو. بہت لمبا سفر ابھی کرنا ہے ہمیں اس طرف پہنچنے میں. لیکن اس کی میں کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں. میں اپنے دفتر میں جاتا ہوں, میرا تعلق ہے انفارمیشن, میں انفارمیشن کا ایڈوائزر ہوں, منسٹر ہوں. ہوتا کیا ہے, روزانہ میرے دفتر میں ایسی سفارشیں آتی ہیں جن کا ایک تو میرے محکمے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. مثلا CNW میں, اریگیشن میں, ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں. اور سفارشیں کیا ہوتی ہیں, یہ میرے کچھ محکمے کے اہلکار بھی یہاں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے, ادھر ادھر سارے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی طرف سے سفارشیں آتی ہیں. کوئی کہتا ہے مجھے یہاں سے اٹھا کے ادھر ٹرانسفر کر دو, کوئی کہتا ہے ادھر سے اٹھا کے ادھر پوسٹ کر دو. اچھا, اپنا محکمہ تو چھوڑو, دوسرے محکموں میں سفارشیں کرو, جی چیف منسٹر صاحب کو میری سفارش کر دو. ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ ووٹ کی طاقت سے آتے ہیں, میں ووٹ سے نہیں آتا, نہ میں لوگوں سے کبھی ووٹ مانگتا ہوں, اور یہ میرا ہمیشہ زندگی کو اصول رہا ہے کہ میں نے زندگی میں کسی سے ووٹ نہیں مانگنا. لیکن جو ہمارے دوست ووٹ لے کر آتے ہیں, ان کے حلقے کے لوگ ان کے پاس آتے ہیں. یہ میں آپ کو وہ عملی باتیں بتا رہا ہوں جن کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ جب آپ زندگی کے میدان میں قدم رکھو تو ان چیزوں کو ختم کرو, ان کو ختم کرنے کی کوشش کرو. تو چونکہ انہوں نے ووٹ لیا ہوتا ہے, تو جس نے بھی کوئی غلط کام کرانا ہوتا ہے, دیکھو دنیا میں کوئی بھی اچھا کام کرانے کے لیے کسی کی سفارش نہیں چاہتا. یہ تو آپ جانتے ہو گے نا. آپ نے اگر کوئی اچھا کام کرنے, کسی کی کوئی مدد کرنی ہے, تو آپ کو سفارش کی کوئی ضرورت نہیں, وہ آپ خود جا کے کر سکتے ہو. سفارش کی ضرورت تب آتی ہے, ریفرنس کی ضرورت تب آتی ہے جب آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے یہ سسٹم اتنا خراب ہو چکا ہے ہمارے ملک کا, چاہے وہ پولیٹیکل سسٹم ہے, چاہے وہ ہمارا ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے, چاہے وہ بیوروکریسی کا سسٹم ہے, اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اس میں ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک اس کی سفارش نہیں ہوگی, ریفرنس نہیں ہوگا, کسی بڑے آدمی کو وہ جانتا نہیں ہوگا, تو اس کا کام نہیں ہوگا. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے, اور یہ مائنڈ سیٹ وہ اپلائی کرتے ہیں. میرے پاس کئی ایسی سفارشیں آتی ہیں, اور میرے سامنے کیا اس کا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ کیا اس شخص کے ساتھ واقعی زیادتی ہو رہی ہے, کیا یہ واقعی جس پوزیشن پہ آنا چاہ رہا ہے یا جو کام یہ کروانا چاہ رہا ہے یہ واقعی اس کا حق بنتا ہے. یہ کچھ سوالات ہوتے ہیں جو میں اپنے آپ سے کرتا ہوں. اور سیکنڈلی میں یہ سوچتا ہوں کہ چلو اگر یہ اس کو ضرورت بھی ہے اور یہ کام اس کا کرنا بھی ہے اور یہ ہو بھی جائے, کیا کل اللہ کے آگے جب میں پیش ہوں گا تو کیا میں اس عمل پر اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکوں گا؟ کیا میں یہ کہہ سکوں گا اس کو کہ میں نے یہ کام کر کے کسی اور کی حق تلفی نہیں کی, یا یہ شخص واقعی ڈیزرونگ تھا؟ ظاہر ہے ہو سکتا ہے وہ ڈیزرونگ نہ ہو, لیکن اگر میرے خیال میں اور میری انفارمیشن کے مطابق وہ ڈیزرونگ ہے تو مجھے اس کا کام کر دینا چاہیے. اور اللہ غفور الرحیم ہے, وہ میری اس غلطی کو یا میری اس سٹیپ کو, اگر میرا غلط بھی سٹیپ ہو, مجھے معاف کر دے گا. لیکن اگر میں نے قصدن ہو, سمجھتے ہوئے, جان بوجھ کر کسی اور کی حق تلفی کروائی ہے صرف اس وجہ سے کہ اس نے مجھے ووٹ دینے ہیں, یا وہ میرے کسی دوست کے ریفرنس سے آیا ہے, یا اس سے میں نے رشوت لی ہے اور اس کا میں کام کر رہا ہوں, تو پھر شاید نہ میں صرف اس زندگی میں تباہی پھیلا رہا ہوں, اپنے معاشرے کو تباہ کر رہا ہوں, بلکہ میں نے آخرت میں بھی اپنی قبر میں آگ کے گولے ہی پھر ڈالے ہیں, اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا مجھے. یہ بات میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں؟ پھر آخر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بی پریپیئرڈ فار دس ٹائپ آف لائف ان دس کنٹری.
لیکن اس سے ڈرنا نہیں ہے, اس سے بھاگنا نہیں ہے. اس معاشرے میں گند کا مقابلہ کرنا ہے, ظلم کا مقابلہ کرنا ہے, گندگی کو صاف کرنا ہے, ناانصافی کو ختم کرنا ہے. چاہے پوری زندگی میں ایک بندے کے ساتھ بھی انصاف کر سکو, چاہے پوری زندگی میں گندگی کا ایک یونٹ ختم کر دو, یہ سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہوگی آپ کی. ہمارے ادارے کیوں فیل ہو رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص جب آتا ہے تو ہم اپنی ذات کا سوچتے ہیں. میں ایک سیاست میں آتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یار میں نے پیسے کیسے کمانے ہیں, میں نے اسٹیٹس کون سا گین کرنا ہے. آج میں منسٹر ہوں, کل میں چیف منسٹر ہو جاؤں, پرسوں میں پرائم منسٹر بن جاؤں, بڑے بڑے عہدے مجھے مل جائیں. کبھی بھی میں یہ نہیں سوچوں گا, اور یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ یار یہ جو ملک جس نے مجھے پرائم منسٹر بھی بنایا ہے, منسٹر بھی بنایا ہے, چیف منسٹر بھی بنایا ہے, مجھے ڈی سی اے سی بھی بنایا ہے, ایس پی اور ڈی پی او بھی بنایا ہے, اس ملک اور اس معاشرے کی بدبختی کا بھی تو کچھ کرو, یہ بھی تو میری ذمہ داری ہے. آئی ڈونٹ ڈو دیٹ, اور زیادہ تر ہمارے لوگ ایسا نہیں کرتے, اور آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے. تو اس لیے یہ کمٹمنٹ آپ نے آج میرے ساتھ کرنی ہے کہ زندگی میں آپ نے وہ ایکویشن کو دیکھنا ہے کہ آپ کی اچھائیوں کا بیلنس پلڑا بھاری ہے یا آپ کی بدیوں کا پلڑا بھاری ہے. بس یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی بدیوں میں ایک ہی بدی بھی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ انسان ہو. آپ کو اگر آپ گناہ نہیں کرو گے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کے انسان ہونے میں شک ہے. ہر انسان گناہ کرتا ہے اور ہر انسان کے اندر کمزوریاں ہیں, لیکن آپ کی کمزوریوں کا گراف جو ہے وہ کم ہونا چاہیے اور آپ کی نیکیوں کا گراف زیادہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ میرا یہ میسج آج سن لو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی, میں نے کم از کم اپنا دن جو ہے پھر ضائع نہیں کیا. اور رہ گئی پارلیمنٹیرینز کی بات, پارلیمنٹیرین وہ ہوتا ہے جو عوام کا نمائندہ ہوتا ہے. کیوں آج آپ کا معاشرہ خراب ہے, کیوں آپ کے معاشرے میں مسائل ہیں, کیوں آج ہماری پارلیمنٹ ایک مذاق بنی ہوئی ہے. کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا پارلیمنٹ کے ساتھ کیا ہو رہا تھا, ٹھیک ہے. کیوں ہے یہ سب کچھ؟ یہ اس لیے ہے کہ ہمارے اندر وہ بنیادی چیز نہیں ہے جس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کی, کردار, کیریکٹر. ہمارا کیریکٹر نہیں ہے. ہم ہر شخص صرف اپنی ذاتی فائدے کے لیے سوچتا ہے. تجربے کے طور پہ آج رات تک ایک کام کرو, کل صبح تک, میں جب یہاں سے جاؤں میں آپ کو ایک تجربہ دے رہا ہوں اپنے ذہن کے مطابق, ہر بندہ اپنے طور پہ تجربہ کرے. یہ چند گھنٹے صبح تک, رات اور کل تک یہ سوچ کے گزارو کہ تمہاری زندگی اس کے بعد نہیں ہے, یہی زندگی ہے. اور اس زندگی میں تم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو تمہارا دل چاہے. اپنے فائدے کو دیکھنا ہے, دوسرے کے فائدے کو نہیں دیکھنا. تو آپ کے ساتھ دوسری خواتین بیٹھی ہیں, آپ کے ساتھ یہ دوست آپ کے بیٹھے ہیں, آپ نے ان کے حوالے سے نہیں سوچنا, صرف اپنی ذات کا سوچنا ہے. کل تک اس تجربے کو کرو, آپ کا رویہ, آپ کا مائنڈ سیٹ کمپلیٹلی چینج ہو جائے گا. صبح تک آپ ہر چیز کو اپنے لیے حاصل کرنے کے چکر میں ہو جاؤ گے. جس طرح ٹپیکل ایک جانور ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اگر گوشت کا ٹکڑا ڈالو تو دوسرا جانور اس سے وہ لے جاتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ یار یہ شاید بھوکا ہوگا, میرے سے زیادہ بھوکا ہوگا اور میں نے شاید تھوڑی دیر پہلے بھی گوشت کھایا ہوا ہے. نہیں, کیونکہ وہ جانور ہے. یہ جانوروں والی صفات انسان کے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں. جسٹ ٹرائی اٹ انٹلیکچولی, مینٹلی اس پروسیس سے اپنے آپ کو گزارو, تو آپ کو ہمارے معاشرے کے جو بڑے ہیں اس وقت, ان کی صفات آپ کو اپنے اندر نظر آنا شروع ہو جائیں گی. یہ جو پارلیمنٹ میں ہوا, حکومتوں میں ہوتا ہے, آپ کی بیوروکریسی میں ہوتا ہے, آپ کے ارباب اختیار جو کچھ کرتے ہیں, ارباب اقتدار جو کرتے ہیں, اس کی یہ مسائل آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. تو چائنیز میں جیسے کہتے ہیں کہ جرنی آف 1000 miles begin with one step, with a single step. Take that first step. بس بہت بہت شکریہ. تھینک یو.